بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے اور ہمارے معاشرے کو اس پر ڈسکشن کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے ڈاؤٹ یا شک۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر گھر اس شک کی بیماری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئے، بہت سے رشتوں کے درمیان دراڑیں پڑ گئیں۔ شک کرنا یا شک کی حالت میں رہنا ایک سوچ یا مزاج کا نام ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت میں ہی شک ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ ہر ٹائم یہ سوچتا رہتا ہے کہ فلانے شخص نے یہ کام کیوں کیا۔ اس بیماری کا علاج خود شکی انسان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، وہ ڈپریشن کی میڈیسن تو دیں گے، لیکن جب تک انسان خود اپنے شک کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، نارمل ہونے کی کوشش نہ کرے، چیزوں کو لائٹ لینا شروع نہ کرے، تب تک اس پہ کوئی بھی دوائیں اثر نہیں کر سکتی۔ شک کرنے والا شخص ایک ایسے المیے کا شکار ہوتا ہے جو بہت سے رشتوں کے لیے دو دھاری تلوار بن کر انہیں ہلاک کر دیتی ہے۔ شک اور شکی انسان بالکل بھی معمولی نہیں ہوتے، انہیں کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ شک کرنے والا شخص نہ ہی خود مطمئن رہتا ہے اور نہ ہی دوسرے اس کے قریب رہنے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ کون سا عمل شکی انسان کے دل میں ان کے بارے میں شک پیدا کر دے، اور وہ شک ان کے لیے وبال جان بن جائے اور ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایک عذاب بن کر رہ جائے۔ اس لیے اکثر لوگ شکی انسان سے دوری ہی اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کے شکوک و شبہات کی وجہ سے ان پر کوئی نئی آفت نہ آ پڑے۔ شک چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، شک بس شک ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو، وہ صرف اور صرف اعتماد پر قائم رہتا ہے۔ اگر رشتوں پر اعتماد نہیں تو سمجھیں کہ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ ان پر رشتوں کی عمارت زیادہ دیر قائم رہ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ بہت اہم سوال ہے، کہ شک کن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہر شخص شکی نہیں ہوتا۔ کچھ بہت پولائٹ ہوتے ہیں جو چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ان پر جتنی بڑی مصیبت بھی ٹوٹ پڑے وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے کریکٹر اور کردار میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شک کن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو یقین کی دولت گما بیٹھتے ہیں، جنہیں یقین نہیں ہوتا، خود اعتمادی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر وہ خوش نہیں ہوتے، اپنی تقدیر سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ ضرور شک کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو کامیابی کے زینے طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ خود اس شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ شاید ان کے بیچ میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے، ان کے بیچ میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ بھی کامیابی کے کچھ زینے ہی طے کر سکیں۔ مینس کہ خود اعتمادی میں کمی، یقین کی دولت نہ ہونا شک کی وجہ بنتا ہے۔ یہ پہلی وجہ تھی۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی شخصیت ہی کمزور ہوتی ہے، مینس کہ ان کی شخصیت میں ہی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں جتنا پریشان ہونے کا اصل میں حق نہیں تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ وہ خود ہی اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کرتے ہیں اور اس خاکے میں اپنی ہی افکار کے رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی شک کا باعث بنتا ہے اور وہم پیدا کرتا ہے۔ شک کی تیسری وجہ وہم ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہم ہی شک کو جنم دیتا ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں کہ وہم ایک درخت ہے جس کی شاخیں شک ہیں، اور یہ ایسی شاخیں ہیں جو ان لمیٹڈ ہیں، جو کہیں بھی نکل پڑتی ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ اس سے نمٹنا اتنا مشکل نہیں ہے، جسٹ ہمیں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ بہتر ہی کر رہے ہیں۔ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص کامیاب ہو گیا ہے، دوسرا نہیں ہوا، تو وہ پھر اس کامیاب ہونے والے شخص کی فیملی پہ نظر ڈالے گا اور ان میں مختلف سوالات پیدا کرے گا۔ وہ بار بار سوچے گا کہ وہ کامیاب ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کامیاب ہوا ہے، شاید اس نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف شک ہے، اور یقیناً جو لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بہت سی تہمتیں دوسروں پر لگا دیتے ہیں، اور یہ دراصل ان کی اپنی ہی کمزوری ہوتی ہے جس کا وہ وبال دوسروں پر نکالتے ہیں۔ پانچویں وجہ شک کی، جو کہ بہت اہم وجہ ہے، اٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ ریزن، وہ ہے سٹریس۔ دیکھیں ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ سٹریس نہ ہو، ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ باتیں
ایسی ہوتی ہیں جو اسے سٹریس میں مبتلا کر دیتی ہیں اور انسان پریشان رہتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے۔ سٹریس اور ٹینشن ایک سایہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، اسے ہم دھوپ میں رکھیں، لائٹ میں رکھیں، اس کا سایہ نہ بنے، تو ہم احمقوں کی جنت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹینشن یا سٹریس ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ مسئلہ سٹریس یا ٹینشن کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے سٹریس آتی ہے، یعنی جن بیرونی فیکٹرز یا ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے سٹریس آتی ہے، ان بیرونی فیکٹرز کے اوپر ہمارا دماغ جو کہانی تیار کرتا ہے، یہ اصل وجہ ہے اور یہی شک کو جنم دیتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، میرا بڑا بھائی اچانک آ کے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کر دیا، تمہیں اس چیز کی سینس نہیں ہے، تم نے یہ کیسے کر دیا، وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتا ہے اور مجھ پر بہت ہی زیادہ سخت زبان استعمال کرتا ہے۔ اب اس میں دو اپروچز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پازیٹیولی یہ سوچیں کہ بھائی یہ میرا وہی بھائی ہے جس نے کبھی بھی مجھے غصے سے نہیں پکارا، اسی نے مجھ پر جان چڑکی ہے، یا یہ میرا وہی دوست ہے جس نے ہمیشہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اگر آج یہ غصہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے مجھ سے کوئی ایسا بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے اور یہ مجھے ڈانٹ کر ٹھیک کرنا چاہتا ہے تاکہ میں نیکسٹ ٹائم اس طرح کی غلطی نہ کروں۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں، اور دوسری اپروچ یہ ہے کہ ہم سوچنا شروع کر دیں کہ بھئی اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھ سے اس طرح بات کر لی ہے، پہلے یہ ٹھیک بولتا تھا، ظاہر ہے اسے کسی نے پیچھے سے پمپ کیا ہے جس کی وجہ سے ہی میرے اوپر ہائپر ہو رہا ہے۔ سیکنڈ اپروچ یہ ہے جو کہ شک پیدا کر رہی ہے۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو لائٹ لیں۔ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پاسٹ کو پاسٹ میں ہی رہنے دیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ آگے دیکھے۔ جو نقصان ہو گیا ہے وہ آپ سمجھیں کہ پتھر پر لکیر ہے جسے آپ چینج نہیں کر سکتے بیکاز وہ ہو گیا ہے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے فیوچر ہے جسے ہم گدا ہوا آٹا کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے اس آٹے کو گوندھ کر اس کی جیسی مرضی ہم شیپ بنا لیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ نرم ہے، ہم اسے چینج کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم پاسٹ کو لے کر بیٹھے رہیں اور اپنا فیوچر بھی تباہ کر لیں۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ ہم پاسٹ کو پاسٹ میں ہی رہنے دیں اور فیوچر کا سوچیں کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے تاکہ جو پریشانی پہلے آئی ہے وہ دوبارہ نہ آ سکے، کیونکہ عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم پاسٹ سے سیکھیں، سوچیں نہیں اور فیوچر پر اپلائی کریں۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کی زندگی اسی اصول پر مبنی ہوتی ہے کہ وہ پاسٹ سے سیکھتے ہیں اور فیوچر کو سیکیور کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کسی نے جادو ٹونا تو نہیں کر دیا، وہ میری طرف اس طرح دیکھ رہا تھا، شاید اس کی نظر لگ گئی، میری وہ دکان پہ آ کے بیٹھا تھا جس کی وجہ سے دکان میں آگ لگ گئی، یہ ساری کے سارے ہماری توہم پرستیاں اور ہماری شخصیت میں کمزوری کی علامت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ریئلسٹک اپروچ رکھیں اور اپنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ کریں، اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو کریں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔